اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام ایسے لوگوں سے اور ایسے فرقوں سے بھرا ہوا ہے جو نہ صرف شیعہ عقائد پر اعتراضات اٹھاتے ہیں بلکہ ان عقائد پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم اہل تشیع کی خون ریزی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بس اسی مقصد کے ساتھ کہ ان عقائد کو ہم نہ صرف قرآن مجید، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم اسلام کے دیگر کتب سے ثابت کر سکیں، ہم لے کر آتے ہیں پروگرام آئیے جانیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام پر۔ میں سید نظر فاطمہ استقبال کرتی ہوں آپ تمام کا چینل ون پر۔ اس گفتگو کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے اور اپنے علم سے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب قبلہ، جن کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ کہ آپ اتنی اہم گفتگو کو ہمارے سامنے واضح کرنے کے لیے یہاں موجود ہوئے۔ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے ون چینل کی، اور واقعی جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے، خصوصی طور پر ایسے موضوعات جو اختلافی بنے ہوئے ہیں صرف ہمارے نہ جاننے کی بنا پر۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر حجت تمام ہو جائے، بات پہنچ جائے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور دوریاں ختم ہو جائیں، فاصلے مٹ جائیں۔ بہتر۔ تو آغا، اولاً جیسا ہم نے کہا کہ آج انشاءاللہ ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کہ آخر اتنی عظیم شخصیت جو نہ صرف یہ کہ جنہوں نے رسول اللہ رسالت مآب کی کفالت کی، امیر المومنین علی علیہ السلام کی کفالت کی، جناب جعفر طیار جیسے کی پرورش کی، ایسی عظیم شخصیت کے ایمان پر حرف آخر کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ کیا بنیاد ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگہبان رسالت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر جو شکوک پیدا کیے گئے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سبب تو لوگوں کی جہالت ہے، چونکہ اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی راستے پر چل پڑتی ہے لوگوں کو چلتا ہوا دیکھ کر اور خود تحقیق نہیں کرتی، غور و فکر نہیں کرتی، تو اکثریت تو وہی ہے کہ جو اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، جیسا ان کو بتا دیا گیا، جیسا انہوں نے سنا، اپنے بزرگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس دور کو دیکھیں کہ جس دور میں پیغمبر اکرم نے دعوی نبوت کیا اور پیغمبر اکرم پر جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، کتنا ستایا گیا پیغمبر اکرم کو، پتھر مارے گئے، کانٹوں پر چلایا گیا، اونٹ کی اوجڑی حالت سجدہ میں رکھ دی گئی، مسلسل جب اپنے گھر سے نکلنا چاہتے تھے تو دروازے کو خاردار جھاڑیوں سے روک دیا جاتا تھا، بچے طرح طرح کے فقرے کستے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے، ساحر اور دیوانہ کہتے ہوئے لوگ موجود رہتے تھے۔ یہ ساری دشمنی جو پیغمبر اکرم سے تھی، ظاہر ہے کہ اگر اس موقع پر کوئی پیغمبر کا محافظ بن کے کھڑا ہو جائے گا تو یہ ساری دشمنی ڈائیورٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ چونکہ ہر قدم پر پیغمبر کے محافظ بن کر حضرت ابو طالب اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں، لہٰذا وہ لوگ جو پیغمبر سے عداوت رکھتے تھے وہ دشمنی حضرت ابو طالب سے ہوئی، اور پھر مزید حضرت ابو طالب کی نصرت ان کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ان کے وصال کے بعد حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور ہر قدم پر ایسے پیغمبر کے ناصر بنے کہ اسلام کا کوئی موڑ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں آپ کی نصرت کے نقوش موجود نہ ہوں۔ لہٰذا اب وہ دشمنی جو حضرت علی علیہ السلام سے تھی، اس لیے کہ آپ نے مشرکین سے حفاظت کی تھی، حفاظت کرنے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں آپ کی نے جو تلوار کی خدمات انجام دی تھیں، تو اس میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کے اعزاء قتل ہوئے تھے، اس میں وہ ساری عداوتیں اور کہیں نہ نکل سکیں تو نظر آئیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر اور بعد میں آنے والی نسلوں پر ظالم کر کے۔ بالکل، جزاک اللہ آغا۔ تو یہ بتائیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر حرف اٹھایا جاتا ہے
تو جب ہم ان کو دلائل پیش کرتے ہیں تو جو لوگ حرف اٹھاتے ہیں وہ دلیل کے طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بھی کفر کو استعمال کرتے ہیں یہاں پر. آپ یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کافر تھے؟ آپ جو اشارہ کر رہی ہیں یہ اعتراض کیا جاتا ہے حوالہ دے کر سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت کا حوالہ دے کر کہ جہاں روکا گیا پیغمبر اکرم کو اور مومنین کو کہ وہ دعائے خیر نہ کریں، مغفرت طلب نہ کریں اپنے مشرک آباء و اجداد کے لیے. بالکل. تو اس کو حوالہ بنا کر یہ کہا جاتا ہے جو اس میں نے عرض کیا کہ اس عداوت کی بنا پر یہ عداوت ویسے بھی نکالی گئی اور پورا ایک جعلی روایتوں کا ٹکسال لگا لیا گیا. کتنی جعلی روایتیں موجود ہیں. تو اس کا ہر چونکہ آیہ کریمہ کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک شان نزول ہوتی ہے، تو اس کی شان نزول یہ بیان کر دی گئی کہ وقت آخر پیغمبر اکرم نے اپنے چچا سے یہ درخواست کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسی حالت میں معاذ اللہ ان کا انتقال ہو گیا. تو پیغمبر نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو دعائے مغفرت کرنے کا اور کسی مومن کو اپنے مشرک آباء و اجداد کے لیے دعائے مغفرت کا حق نہیں پہنچتا، روک دیا گیا ہو. سب سے پہلے اس روایت کے راوی کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت منتہی ہوتی ہے جا کر ایک شخص پر جس کا نام بیان کیا گیا سعید ابن مسیب. اس نے اپنے والد سے یہ روایت کی ہے کہ وہ عینی شاہد تھے، وہ وہاں پر موجود تھے. جب اس شخص کے بارے میں ہم تاریخ میں تلاش کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بدترین دشمن اہل بیت تھا، اور دوسری چیز جسے علماء اہل سنت نے خود بیان کیا اور اس انداز سے بیان کیا کہ یہ اس راوی کے متعلق بھی اور اس روایت کے متعلق بھی. راوی کے متعلق یہ کہ یہ شخص ایمان لایا فتح مکہ کے بعد. تو جو شخص فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہے، جناب ابو طالب جو انتقال کر گئے پیغمبر کی ہجرت سے پہلے، وہ ان کے بارے میں گواہی کیسے دے سکتا ہے جبکہ وہ اس وقت خود حالت کفر میں تھا؟ کیا بات ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات اس آیہ کریمہ کے لیے جو بالکل واضح ہے کہ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی. سورہ توبہ مدینہ میں نازل ہوئی اور پیغمبر کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہونے والے سوروں میں سے ایک سورہ ہے. یعنی جناب ابو طالب کا کب انتقال ہو گیا، آیت کب نازل ہو رہی ہے. لہٰذا جن علماء نے اس کا انکار کیا کہ یہ اس وقت کی آیت ہی نہیں ہے جس وقت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ان میں بڑے بڑے نام ہیں جنہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے، جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا اور حوالے جمع کیے ہیں کہ احمد ابن حنبل نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن جریر طبری نے، حکیم نیشاپوری نے، سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اس وقت کی نہیں ہے جس وقت یہ شخص کہہ رہا ہے، جس وقت یہ کہہ رہا ہے، بلکہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے مشرک والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے. تو آپ نے جب اس کو روکا کہ وہ تو مشرک تھے، ان کے لیے کیوں دعا مغفرت کی مانگ رہے ہو، تو اس نے جناب ابراہیم کا حوالہ دیا کہ کیا جناب ابراہیم اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. تو پہلی بات تو میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے والد مومن تھے، ان کا پورا سلسلہ، اس لیے کہ یہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا سلسلہ ہے، وہ جناب ابراہیم کے چچا تھے جن کو والد کہا جاتا ہے. اس کا جب حوالہ دیا تو مولا کائنات نے جا کے یہ بات پیغمبر اکرم کی خدمت میں بیان کی کہ وہ شخص ایسا کہہ رہا تھا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور روکا گیا. تو اس کو بلکہ علامہ شبلی نعمانی نے بھی سیرت النبی میں اس بات کو کوٹ کیا ہے اور انہوں نے جعلی بتایا ہے اس کو کہ مرسل ہے یہ روایت. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت کی یہ آیت ہے. تو یہ دلیل جس کو سب سے زیادہ بنایا جاتا ہے یہ وہیں پر رد ہو جاتی ہے. دوسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ حدیث زحزح ہے. حدیث زحزح یعنی پیغمبر اکرم نے ایک دن یہ فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا کہ اتنی آپ کی خدمت کی تھی جناب ابو طالب نے، تو ان کا کیا عالم ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ جہنم کے، نعوذ باللہ میں نقل کر رہا ہوں، کہ کنارے
کھڑے کر دیے جائیں گے جہنم کے، اور اس وقت ان کے پیروں میں جوتے پہنا دیے جائیں گے آگ کے. یعنی یہ کم ترین عذاب ہوگا. اس نصرت کا، اس محبت کا، اس مجھ سے محبت کرنے کا بے پناہ یہ صلہ ہوگا کہ صرف یہ کم ترین عذاب جس سے کہ دماغ ان کا کھولنے لگے گا. اچھا، اب اس کو آپ تلاش کریں کہ یہ اس کا سلسلہ کیا ہے، یہ حدیث کہاں سے آتی ہے. تو اس کا راوی ہے مغیرہ بن شیبہ. مغیرہ بن شیبہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت کے بہت سے حوالے موجود ہیں، مگر میں ایک حوالہ دوں. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے جو شارح نہج البلاغہ ہیں، انہوں نے اس شخص کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ بنی ہاشم کا بدترین دشمن تھا، خاص طور پر مولا کائنات سے بے پناہ دشمنی رکھتا تھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ شخص فاسق تھا. کیا بات؟ فاسق تھا، اس کی تو ویسے بھی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. وہ اس کا راوی ہے. دوسرے جو اس کے راوی ہیں آگے بڑھ کر جن کا حوالہ دیا جاتا ہے اس موقع پر بھی کہ وہاں جو وہ کلمہ پڑھنے والے موقع پر بھی جو گواہی دی وہ ہیں ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ نے گواہی دی. تو جب جناب ابو ہریرہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب کے انتقال کے وقت ان کی عمر ہی 2.5 سال تھی. بالکل. تو کیا 2.5 سال کا بچہ گواہی دے سکتا ہے اس کی گواہی؟ اچھا، اس ایمان بھی وہ لائے ہیں بہت بعد میں، مدینے میں فتح خیبر کے بعد، تو وہ بھی رد ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اگر اسی موقع کی دوسری روایات کو ہم دیکھیں، دوسرے گواہوں کو دیکھیں، تو اس میں پیغمبر کے چچا حضرت عباس نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جملے ان کے یہ ہیں کہ اے پیغمبر اکرم، اے میرے بھتیجے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے کہ جناب ابو طالب کی زبان پر وقت آخر بھی کلمہ شہادتین جاری تھا. اور اس بات کو بعض حوالوں سے جناب ابو بکر نے بھی بیان کیا ہے. تو یہ موجود ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ دیکھیں کہ جب کسی شخصیت کا جائزہ لینا ہوتا ہے تو ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں اور دوستوں کا عقیدہ کیا ہے، بالکل ان کا کہنا کیا ہے. دوسرے ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس شخصیت کے علمی آثار کیا ہیں، کیا اس نے چھوڑا ہے. تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی شخصیت، اس کا عقیدہ، یہ سب کچھ اس کی تحریر میں، اس کی تقریر میں، اس کے خطبوں میں یہ نظر آنے لگتا ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا. تیسری چیز جب ہمیں معلوم ہونی ہو تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ معاشرے میں اس شخص کی خدمات کیا ہیں. اگر اس رخ سے آپ دیکھیں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، چونکہ جب ہم کسی کا جائزہ لیتے ہیں، کسی نے بھی کوئی تخلیق کی ہو، کوئی شاعر ہو، خطیب ہو، عالم ہو، مصنف ہو، تو اس کا نفسیاتی رجحان کدھر ہے، سائیکولوجیکلی اس کا کس طرف جھکاؤ ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اگر اس معیار پر ہم دیکھیں تو ہمیں بالکل واضح ہوتی چلی جاتی ہیں باتیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی دن سے پیغمبر اکرم کی ایسی حفاظت کرنا جس کی گواہیاں خود گھرانے میں موجود ہیں. ہم اگر اپنے نقطۂ نظر سے پیش کریں تو اپنے نقطۂ نظر سے ہم اپنے ائمہ وہ ان کا حوالہ دیں گے. ائمہ کا اگر حوالہ دیں تو تقریباً ہر معصوم کے یہاں آپ کو یہ حوالے نظر آ جائیں گے. وقت اتنا نہیں کہ میں ساری باتیں عرض کروں. حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہا کہ کیا جناب ابو طالب جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ نے کہا کہ آپ کے تیور بدل گئے تھے اس بالکل، چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار آ گئے، غصے کی لکیریں آ گئیں، اور آپ نے کہا کہ جناب ابو طالب، ان کا ایمان تو وہ ہے کہ اگر وہ تمام دنیا کے لوگوں کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کر لے. ایک دوسرے موقع کے اوپر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کسی نے کہا تو آپ نے بھی یہ کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین ہمارے جد اپنی زندگی میں جن لوگوں کے لیے حکم دیا کرتے تھے کہ ان کے لیے حج کرو ان کی طرف سے، اس میں جناب عبداللہ، جناب آمنہ اور جناب ابو طالب تھے. یہ دلیل ہے. پھر سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے بات کہی، جو دلیل امام نے دی ہے وہ ایسی دلیل ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. جب کہنے والے نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے، تو امام نے کہا کہ عجب ثم العجب، عجیب لوگ ہیں یہ تہمت جناب ابو طالب پہ رکھ رہے ہیں یا رسول اللہ پہ رکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر زوجہ
مومنہ ہے اور شوہر کافر ہے تو یہ رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا. بالکل. کہا کہ سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے سبحان اللہ ابتدائی دور میں ہی تصدیق کر دی تھی رسالت کی, مومنہ تھیں اور آخر وقت تک وہ جناب ابو طالب کے نکاح میں باقی رہیں. تو کیا پیغمبر حکم قرآن پہ پیغمبر عمل نہ کرتے اگر ان کا ایمان نہ ہوتا تو یہ معصوم نے اور بھی معصومین کی. جی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو جناب جبرائیل امین آئے اور کہا اے رسول اب آپ ہجرت کر جائیے کیونکہ اب آپ کا محافظ نہیں بچا ہے. یہ حدیث بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا گیا. پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا گیا, یعنی کتنی بڑی حفاظت تھی جناب ابو طالب کی. اور آپ اگر واقعاً دیکھیں تو یہاں سے کیا مدینے جا کے پیغمبر کو سکون مل گیا؟ مدینے میں بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, خیبر ہے, کم و بیش 80 جنگیں ہیں کہ جن کا مقابلہ پیغمبر اکرم نے کیا. یہ عجیب بات ہے, یہ بدر میں کون تھے جو پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ بالکل یہ مکے ہی کے تو لوگ تھے, مشرکین. تو وہ مشرکین جو وہاں جا رہے تھے اتنے دن تک ان کے درمیان تھے, ان کو کوئی موقع نہیں مل سکا کہ وہ پیغمبر کو شہید کر دیتے. اب سمجھیں جناب ابو طالب کی شخصیت کیا ہے کہ جناب ابو طالب وہ محافظ ہیں کہ جو صرف ایک محافظ نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی عظیم چٹان ہیں, ایک ایسے عظیم پیغمبر کی نصرت ہیں کہ ان کے سینے پر بدر بھی رکی ہوئی ہے, احد بھی رکی ہوئی ہے, خندق و خیبر بھی رکی ہوئی ہے. کیا پیغمبر اکرم کی حفاظت انہوں نے کی ہے. اسی لیے جب بھی معصوم کے سامنے, امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے کہا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلے میں تمام انسانوں کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے میں جناب ابو طالب کا ایمان رکھا جائے تو وہ پلہ گنا رہے گا. اتنا ایسا ان کا ایمان ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ آغا. یہ بتائیں آغا کہ کیا اس ایمان پر, ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام پر صرف ہم اہل تشیع کا عقیدہ ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کچھ روایتیں پیش کی جو دیگر فرقوں اور دیگر علماء سے تھیں جو اہل تشیع کے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اگر واضح طور پر آپ بیان کرنا چاہیں, کیا صرف ہمارے ہی کتب میں, ہمارے ہی فرقے میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی تصدیق ملتی ہے؟ یہ واقعی اس میں کافی تحقیق کی گئی ہے. اور دیکھیے ایک بڑا گروہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ وہ انکار کرتے ہیں جناب ابو طالب کے ایمان کا, لیکن بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے نصرت اور خدمت کا تو اعتراف کیا ہی ہے جناب ابو طالب کی, بے پناہ محبت کا تو اعتراف کیا ہی ہے, ان کے ایمان پر دلیلیں دی ہیں, ان کے ایمان پر کتابیں لکھی ہیں, ثابت کیا ہے. اس میں ایک نام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کا اردو ترجمہ تو نہیں لیکن اس کو بنیاد بنا کر علامہ صائم چشتی نے ایمان ابو طالب پر کتاب لکھی ہے. اس میں ایک حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کروں جس کو بنیاد بنا کر, جس کتاب کو علامہ صائم چشتی نے ایمان ابو طالب پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. جی, یہ اصل کتاب ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب, اور اس کو احمد بن ذہبی دہلان جو ایک مکی شافعی عالم ہیں اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کے استاد ہیں, انہوں نے اس کتاب کے اندر حوالے جمع کیے اور اس کو بنیاد بنا کے آگے بات چلی. پھر اگر آپ دیکھیں تو ابن ابی الحدید معتزلی کی جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی, ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ حوالے نظر آئیں گے. خدمات کے اعتراف میں تو جاہز جیسا مورخ جو متعصب ہے اہل بیت کے سلسلے میں, اس نے بھی جناب ابو طالب کی خدمات کا اعتراف کیا. اور جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ علمی آثار, تو علمی آثار میں جو جناب ابو طالب کے قصائد ہیں, ان قصائد کو اگر پیش کیا جائے, خاص طور پر قصیدہ لامیہ, قصیدہ میمیہ, تو اس کے اندر وہ سارے حوالے موجود ہیں. میں 1-2 آپ کی تبرکاً وقت تو کم ہوتا ہے لیکن 1-2 آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا, یہ ابن ابی الحدید معتزلی وہ ہیں جو 656 ہجری المتوفہ 656 ہجری ہیں, یہ بیان کر رہے ہیں, نقل کیا انہوں نے, انی علی دین النبی احمد یا شاہد اللہ علیہ فشہد, اے لوگوں گواہ رہنا میں رسول خدا
احمد مجتبیٰ کے دین پر ثابت قدم. سبحان اللہ. کیا اس سے زیادہ واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ انسان کا جو فطری رجحانات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ گفتگو کرتا ہے. اور ایک حوالہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر اکرم کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں. ودعوتنی وزعمت انک ناصحی ولقد صدقت وکنت قبل امینا وارست دینا لا محال انہ من خیر ادیان البریتی دینا. تم نے مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دی، اے میرے بھتیجے، اے میرے نبی، تم نے مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دی. میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، سبحان اللہ. اپنی اس دعوت میں امین ہو. بے شک محمد کا دین تمام ادیان سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور کس کو ایمان کہتے ہیں؟ اس سے واضح اور کیا ہو سکتا ہے؟ کس کو اور ایمان کہتے ہیں؟ اور یہ وہ حوالے ہیں، یہ وہ اشعار ہیں کہ جن کو اہل سنت کے علماء نے محفوظ کیا ہے. جی، یعنی ہم تنہا نہیں ہیں اس ایمان پر، اس عقیدے پر کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نہ صرف با ایمان تھے بلکہ ایسے ایمان کے حامل تھے جو سب سے افضل تھا. بے شک جناب ابو طالب کا ایمان سب سے افضل ایمان ہے. اس کو خود، چونکہ میں نے معصوم کا حوالہ عرض کیا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر شفاعت کر دیں، اگر ایک پلے میں ان کا ایمان رکھ دیا جائے سب سے گراں ہوگا. تو گراں کیسا ایمان تھا. اور واقعاً پھر معصوم نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی مثال مومن آل فرعون کی مثال ہے. آپ کی مثال اصحاب کہف کی مثال ہے. ایمان اور زیادہ گراں قدر ہو جاتا ہے جب آپ ایمان کو دل میں چھپا کر اللہ کے نمائندے کی حفاظت کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. دیکھیے، ایک تو ہے ایمان کا اظہار کر دینا، پھر اس کے بعد جذبات. جب آدمی مومن ہے اس کے سامنے کوئی بات ایسی کہی جائے تو کیا اس کے جذبات ہوں گے؟ بالکل. لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کے نمائندے کا محافظ بننا ہے، ان کے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے ان کا پشت پناہ بن کے رہنا ہے، اپنے ایمان کو دل میں رکھنا، یہ اور زیادہ بے شک اور زیادہ وزنی ہے. بے شک. اب یہ حوالوں میں اگر آپ دیکھیں، ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا جس کو امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں اور بلازری نے شہرستانی میں اور بھی بہت سے لوگوں نے، حافظ ابو القاسم ابن عساکر دمشقی، بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے محفوظ کیا ہے کہ یہ پوری روایت تو طویل ہے مگر میں اس کو بہت مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ بیان کرتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، پیغمبر کی عمر ابھی 2 سال ہے. اچھا. قحط پڑ گیا، لوگ پریشان تھے، فصلیں جل رہی تھیں، مویشی مر رہے تھے. تو راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب پہنچا تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف مشرکین جمع تھے، یعنی اہل مکہ جمع تھے، مشرکین تو ہم آج کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، اور وہ دعائیں کر رہے تھے لات و حبل کو، جو اس وقت کے بڑے بت تھے، لات و حبل کو وسیلہ بنا کر دعائیں کر رہے تھے. تو اس وقت کسی بزرگ شخص نے کہا کہ ارے تمہارے درمیان حضرت ابراہیم کی نسل اور حضرت اسماعیل کی نسل کی عظیم شخصیت موجود ہے اور تم یہاں دعائیں کر رہے، اس کی طرف رجوع کرو. لوگ چل پڑے جناب ابو طالب کی طرف، اور جب وہاں پہنچے اور جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ آئیے، تو جناب ابو طالب نے کہا ابھی دھوپ بہت ہے، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ. اور جب ذرا دھوپ کی شدت کم ہوئی تب آپ 2 سال کے پیغمبر کو اس دھوپ سے کی شدت سے بچا کر اپنی آغوش میں لیے ہوئے خانہ کعبہ تک آئے اور پیغمبر کی پشت اقدس کو خانہ کعبہ کے پردے سے مس کر کے بلند کر کے آپ نے دعا کی. دیکھیے، جو روایات جو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے، وہ بھی کبھی کوئی روایت یہ نہیں دکھا سکتے کہ آپ نے کبھی شرک کیا ہو. یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ جہاں لوگ لات و حبل کا اور عزا کا حوالہ دے کر دعائیں کر رہے تھے، وہاں آپ نے وسیلہ بنایا پیغمبر اکرم. یہی عداوت ہے، یہی اسی وجہ سے عداوت ہے کہ پیغمبر سے عداوت ہے تو حضرت ابو طالب سے بھی عداوت. جزاک اللہ آغا. یہ بات تو ہوئی دیگر کتب کی، دیگر فرقوں کی. اب بات کرتے ہیں اس کتاب کی کہ جو ہر کسی پر حجت ہے اور پورے عالم اسلام کا ایک ہی عقیدہ ہے اس کتاب پر، قرآن مجید. اگر ہم قرآن مجید سے ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ایک حوالہ تو خود امام سجاد علیہ السلام نے جو دے دیا کہ جب قرآن کا یہ حکم آ گیا اس کے بعد بھی پیغمبر کا کوئی جملہ نہ کہنا، یہ خود دلیل ہے.
پھر اگر قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو نبی بنایا، رسول بنایا، رسالت کے عہدے پر فائز کیا. تو مومنین کی ایک جماعت تھی نا موجود. سبحان اللہ. اگر مومنین کی جماعت نہ ہوتی تو کس میں، وہ کون سی مومنین کی جماعت تھی؟ جی یہ جو لوگ، وہ پھر ایک مرتبہ حوالہ دے دوں، وہ اس روایت کا جو حوالہ دیتے ہیں اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا انتقال کے وقت کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو انہوں نے کہا میں اپنے دادا عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں. تو اس سے یہ بخاری نے جو حوالہ دیا ہے تو یعنی جناب عبد المطلب کو بھی نعوذ باللہ کافر ثابت کر دیا. کیا بات ہے. جس پر جو ہے امام فخر الدین رازی نے یہ کہا کہ پیغمبر جن ارحام میں رہے وہ ارحام طیبہ ہیں، پیغمبر جن اسلاب میں رہے وہ اسلاب مقدسہ ہیں. یعنی پیغمبر کے والد، پیغمبر کی والدہ اور جناب ابراہیم کی وہ دعا کہ میری نسل کے اندر شرک کو نہ آنے دینا، میری نسل میں امامت کو رکھنا، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اور آپ دوسری چیزوں کو اگر دیکھیں، پیغمبر کا ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے رہنا، بحیرہ والا واقعہ کہ بحیرہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، تو وہ تو جناب ابو طالب تو اس وقت سے جانتے تھے. اس وقت آپ کا کھانے کے دسترخوان سے اٹھ جانا کہ میں اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتا جہاں کوئی بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبیحہ رکھا ہوا ہو، اور جناب ابو طالب کے دسترخوان پر آپ مسلسل کھانا کھا رہے ہیں، مسلسل موجود ہیں. پھر جناب ابو طالب کے جنازے میں جب آپ شریک ہیں تو آپ نے کہا، جو جملے ہیں وہ تو بہت طویل ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں دو صرف لفظیں عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسا تھا جیسے آنکھ کے لیے حلقہ چشم اور جیسے روح کے لیے بدن. کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی گفتگو کی؟ کیا بات ہے آغا، بہت بہترین گفتگو ہوئی ہے. بس بالآخر جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام نے جن لوگوں پر احسان کیا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن محسن اسلام، وہ شخص جس نے اسلام پر احسان کیا ہو، یہ لقب صرف جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے. میں چاہتی ہوں آپ وہ مقامات بیان کریں جہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی اور اس کے دین کی دفاع کی ہے. اگر میں اس سوال کا تفصیلی جواب دیتا ہوں تو ممکن نہیں ہے. گفتگو بہت میں پلٹ کے یہ پوچھ سکتا ہوں عالم اسلام سے کہ آپ وہ جگہ بتائیں جناب ابو طالب کی زندگی میں کہ جہاں جناب ابو طالب نے پیغمبر کی نصرت نہ کی ہو. بہت عمدہ. آپ شروع سے دیکھیں اگر شاب ابو طالب کی سختیاں، 3 دن کسی کے بچے بھوکے رہ جائیں اور بھوک سے تڑپنے لگیں تو ساری محبت دوسروں کے لیے نکل جاتی ہے. 3 سال تک بچے روتے تھے، بلکتے تھے، مائیں ان سے کہتی تھیں کہ بچوں تیز آواز میں نہ رو ورنہ ہمارے نبی کو مشرک تانا دیں گے. جناب ابو طالب سرپرستی کر رہے تھے. اور جب پیغمبر نے کہا کہ اے چچا 3 سال گزر گئے تو کہا کہ اے چچا اب وہ معاہدہ جس پر لکھا ہوا تھا اس کاغذ کو دیمک کھا گئی، تو اب وہی محافظ، وہی حفاظت کرنے والا جس کے لیے بتایا گیا، گواہیاں موجود ہیں کہ بستر سے نبی کو اٹھاتے تھے، اہل سنت نے لکھا اس بات کو، اور اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے. اب وہی جناب ابو طالب ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دیکھو دیمک نے چاٹ لیا، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے. انہوں نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو میں نبی کو تمہارے حوالے کروں. کیا بات ہے. تو یہ ایمان بالغیب، یہ شاب ابو طالب کی سختیاں، یہ مسلسل پیغمبر کی اس طرح نصرت کرنا کہ میں نے ایک عجیب اہل سنت سے یہ روایت سنی، حوالے تو میں نے دیکھ، لیکن انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جب دسترخوان پہ کھانا آتا تھا، کم اگر کھانا ہوتا تھا تو اپنے بچے ایک طرف بیٹھے ہوئے، نبی دوسری طرف بیٹھے ہوئے، جناب ابو طالب بیچ میں اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ اپنے بچوں کی طرف پشت ہوتی تھی اور اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے نبی کو دیتے تھے. جب وہ شکم سیر ہو جاتے تب اپنے بچوں کو دیتے. تو کون سا لمحہ ایسا ہے جناب ابو طالب کی زندگی کا کہ جس میں نصرت نہ ہو، جس میں ایمان نہ ہو، جس میں معرفت نہ ہو، جس میں توحید نہ ہو. جزاک اللہ آغا، آپ نے یہ گفتگو اتنی بہترین کر دی ہے کہ اب کوئی جو انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ اب نو ifs اور نو بٹس ہو گیا ہے، کہ کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کسی اعتراض کی، کسی حرف کی ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام پر. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس گفتگو کو اتنا دلچسپ بنانے کے. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام آئیے جانے کا ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام پر. ہم نے پوری کوشش کی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو نہ صرف ہم اپنے عقیدے سے، نہ صرف ہم عالم اسلام کے دیگر کتب سے، بلکہ قرآن مجید اور روایت رسول اللہ سے بھی ثابت کر دیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی عقیدہ لے کر
جس پر ہم اسی طرح سے گفتگو کریں گے، اپنے دلائل پیش کریں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آپ چینل ون. فی امان اللہ.